الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز اصلاح النساء کا یہ سالانہ خواتین اجتماع ہے جو منعقد ہو رہا ہے۔ یہ خواتین کا سالانہ اجتماع مرکز اصلاح النساء 87 جنوبی لاہور روڈ سرگودا میں شروع ہے۔ ہمارے ہاں اس مرکز اصلاح النساء میں معصوم بچیوں کے لیے ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو بچیاں قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیں ان کو حافظہ بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بچیوں کے لیے 2 سالہ علم دین کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ بچیاں جو آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کرتی ہیں ان کا بھی یہاں سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر اس ادارے کے اندر وہ بچیاں جو مرکز اصلاح النساء میں رہتے ہوئے پردے کے ماحول میں سکول کی تعلیم کرنا چاہیں ان کو 10ویں کلاس میٹرک تک سکول بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کا مدرسے میں تعلیم کا انتظام ہے، اور داخلہ باقاعدہ ان کا کرا کے گورنمنٹ کے سسٹم کے تحت امتحان دلوا دیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے والی بچی اور آنے والی خاتون وہ قرآن کریم بھی پڑھے، حدیث پاک بھی پڑھے، عقائد بھی سمجھے، فقہ کا علم بھی حاصل کرے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق چلانے کی کوشش کرے۔ میں نے آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ 2 لفظ ہیں، ان کا اچھی طرح مفہوم سمجھ لیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 سنت۔ نمبر 1 توحید اور نمبر 2 سنت۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی ذات کو ماننا جیسے ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور ناموں کو ماننا جیسے ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا جیسے ان کی صفات کو ماننا چاہیے۔ یہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں جو مخصوص ان کے ساتھ ہے اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ ہے توحید۔ نمبر 2 سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے ہمیں ملا، یہ ہے سنت طریقہ۔ ہم نے سنت طریقہ کو اختیار کرنا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو چار یار ہیں جنہیں حق چار یار کہتے ہیں، خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کا وہ عمل جو سب صحابہ اتفاق کے ساتھ مان لیں اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ تو نمبر ایک توحید، نمبر دو سنت۔ توحید و سنت یہ دو لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور میں آج کے وقت میں مختصر وقت میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق توحید کا ہے، اس کے مقابلہ میں ہے شرک۔ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا ماننا، یہ توحید ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اللہ کی توحید کا درس دینے کے لیے، اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کو حاجت روا ماننا ہے، ایک اللہ کو مشکل کشا ماننا ہے، ایک اللہ کو عالم الغیب ماننا ہے، ایک اللہ کو مختار کل ماننا ہے، ایک اللہ کو صمد ماننا ہے، ایک اللہ کو معبود ماننا ہے، ایک اللہ کو عبادت اور سجدوں کے لائق ماننا ہے، ایک اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ اب ہمارے ذمے ہے ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو دنیا میں سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں محمد بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ بالکل سجدہ نہ کریں، نہ سجدہ کسی نبی کو، نہ سجدہ کسی ولی کو، نہ سجدہ نبی کی قبر کو، نہ سجدہ ولی کی قبر کو۔ نبی اور ولی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو کسی اور کو سجدہ کیا کرنا ہے؟ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ کسی ولی کے ہاتھ پر بیعت ہوں، ان کے سبق پڑھیں، ان سے شریعت سیکھیں، اللہ اللہ کرنا سیکھیں، لیکن سجدہ نہ کریں۔ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہماری تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہ جنگ بدر ہوئی ہے، جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، باطل کی کمر توڑ دی، حق کو غالب کر دیا۔ اس جنگ والے دن کا نام یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اس دن بھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی سے مدد مانگی، ہم نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ بنا لو، جب بھی کہو یا اللہ مدد کہو، جب بھی کہو یا اللہ مدد کہو، جب بھی کہو یا اللہ مدد کہو، نہ یا علی مدد کہو، نہ یا مولا علی مدد کہو، نہ یا غوث اعظم مدد کہو، نہ پیرا دیتا کہو، اللہ دیتا۔ جب دیتا اللہ ہے تو اللہ دیتا کہنا ہے، نہ کوئی پیر دیتا ہے نہ پیرا دیتا کہنا ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ بناؤ، سجدہ ایک اللہ کو کرنا ہے، جھکنا ایک اللہ کے سامنے ہے۔ اسی طرح غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی کے پاس غیب کا علم ہے، نہ کسی ولی کے پاس غیب کا علم ہے، نہ کسی قطب ابدال کے پاس غیب کا علم ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب، عالم الغیب، ان اللہ عند علم الساعہ، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ ام المومنین
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، فقد اعظم علی اللہ البریہ، اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیب کے علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح حاجت روا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہماری حاجتیں کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ بیماری دور کرنے والا اللہ، دکھ دور کرنے والا اللہ، غم ختم کرنے والا اللہ، مصیبتوں میں کام آنے والا اللہ، بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ، یہ اللہ ہی دکھ دور کرتے ہیں، اللہ ہی درد دور کرتے ہیں، اللہ ہی غم دور کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے، ان یردک بخیر فلا راد لہ وَإِن یمسسک بخیر وَإِن یمسسک بخیر۔ اللہ فرمایا اگر اللہ تمہیں خیر دینا چاہے تو کوئی لٹا نہیں سکتا، اللہ تکلیف دینا چاہے تو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص اللہ کے علاوہ نہ دکھ دے سکتا ہے نہ سکھ دے سکتا ہے۔ ذریعہ انسان ہے، سبب انسان ہے، کوئی اور بھی ہے، لیکن دکھ اور درد کا مالک اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح ارشاد فرمایا کرتے؟ فرمایا ربی الذی، میرا رب وہ ہے اللہ۔ میرا رب کون ہے؟ اپنے رب کا تعارف فرمایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے یطعمنی و یسقین، مجھے کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہوں تو شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور موت بھی مجھے اللہ دے گا، زندہ بھی مجھے اللہ کرے گا، یہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چخا میں پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام 40 تک دور رہے، پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے حملہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دکھ و درد میں پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ عالم الغیب اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، غموں کو دور کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، جس کو سجدہ کرنا ہے وہ اللہ، جس کے نام پہ نظر وہ اللہ، جس کے نام پہ نیاز وہ اللہ۔ اپنا عقیدہ درست رکھو۔ اسی طرح یہ کبھی نہیں کہنا نظر اللہ نیاز حسین، نظر بھی اللہ کے نام پر ہے، نیاز بھی اللہ کے نام پر ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں، دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، ہمارے ایمان کو بھی لوٹتے ہیں، ہمارے مال کو بھی لوٹتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دے کے نظر اللہ نیاز حسین، ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، گندم دے دیتے ہیں، روٹی دے دیتے ہیں، چاول دے دیتے ہیں، بھیگ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو بھیگ مت دو، یہ تو تمہارے عقیدے کو تباہ کرتا ہے۔ اس کو سمجھاؤ نظر اللہ نیاز اللہ، نظر اللہ نیاز اللہ، نظر اللہ نیاز اللہ، نظر بھی اللہ کے نام پر، نیاز بھی اللہ کے نام پر۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرو۔ ہمارے یہاں کبھی ایسے ہوتا ہے، مہینے کی 11 تاریخ آتی ہے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ چاول پکا کے دے دیتے ہیں، لنگر دیتے ہیں۔ کیا ہے جی 11ویں ہے؟ بھائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پکارتے اللہ کو، وہ ولی تھے، وہ غوث تھے، وہ قطب تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کو یہ مقام ملا ہے اللہ کو سجدے کر کے، ان کو مقام ملا ہے اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹا کے، اور ہم مال ان کے نام پہ لٹا رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ نمبر 1 توحید۔ توحید، یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کے پیغمبر اعلان فرماتے ہیں لوگو اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف ایک اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف ایک اللہ کے لیے ہے۔ الذی نصر عبدا وحزب الاحزاب وحدہ، اللہ وہ اللہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، وہ اللہ جس نے میدانوں میں لشکروں کو شکستیں دی ہیں، وہ اللہ ہے۔ تو نمبر 1 توحید۔ کوئی نامہ اعمال میں عمل نہ ہو،
لیکن شرک کا گناہ نامہ اعمال میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی نیک عمل نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں، شرک کا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان صحیح عقیدہ توحید والا لے کر دنیا سے چلا جائے تو اللہ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مانے، اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی بگڑی سنوارنے کے لیے پکارے، ان اللہ لا یغفر یشرک بی، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ کا اعلان ہے شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، اور باپ آزر مشرک ہے، جہنم میں گیا ہے، اللہ اکبر، جہنم میں گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک تھا، جہنم میں گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب ایمان نہیں لایا تو جنت میں نہیں گیا، جنت میں نہیں گیا۔ پہلی بات جو میں سمجھا رہا ہوں، توحید کو پہلے باندھو۔ ہمارے مرکز کی بنیاد توحید ہے، ہمارے ادارے کی بنیاد توحید ہے، ہمارے اجتماعات کی بنیاد توحید ہے۔ توحید پر اپنا ایمان پکا رکھو، مرد بھی اور عورت بھی۔ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید کو بلند فرمایا، اللہ کی ذات کا اعلان فرمایا، تو حضور پر اعلان بنانے والی کلمہ پڑھنے والے سب سے پہلی ذات ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورت ہے۔ کلمہ توحید پر اپنا مال نبی کے لیے، اپنی جان پیغمبر کے لیے، سب دکھ سکھ برداشت کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پورا مکہ ایک طرف، قریشی ایک طرف، مشرکین طاقت کے بل بوتے پر ایک طرف، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حق ادا کیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اس تاریخ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید پر جان دینے والی عورت ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے ان کا اجر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ کتنی مظلومانہ شہادت ہے، آپ اندازہ کروائیں۔ حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹانگ ایک جانور کے ساتھ، ایک ٹانگ ادھر ہے، اور جو چیر دیا گیا جسم کو۔ کلمہ توحید نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کلمے کو نہیں چھوڑا، کلمہ توحید پر قائم ہے، کلمہ شہادت پر قائم ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑی ادھیڑ دی گئی، دکھ درد برداشت کیا، پیغمبر کے ساتھ کلمہ توحید پر قائم ہے۔ حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کھڑی ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم اپنا عقیدہ توحید پختہ کریں اور فیصلہ کریں، ہم نے ہر حال میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ہے۔ نفع دینے والا اللہ، نقصان دور کرنے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، بیماروں کو صحت دینے والا اللہ، مقروضوں کے قرضوں کے ادا کرنے کے اسباب پیدا کرنے والا اللہ، بے اولادوں کو اولاد دینے والا اللہ، یہ اللہ ہے۔ اللہ ہے داتا، اللہ ہے داتا، اللہ ہے ہمارا داتا، اللہ ہے۔ اللہ کی توحید پر ایمان لائیں، توحید پر اپنا عقیدہ مستحکم کریں، توحید پر اپنا عقیدہ مستحکم کریں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، الا اللہ کی ضربیں لگائیں، اللہ اللہ کا ورد کریں، مزاج بنائیں اپنا، مزاج بنائیں اپنا۔ اللہ، مجھے آج بھی یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا، ہم نے بچپن میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے تہجد پڑھنے، اور پھر صبح فجر کی اذان سے پہلے، اللہ اکبر، فجر کی اذان سے پہلے دودھ پلانا، جسے ہم کہتے ہیں دودھ رڑکنا، اور وہاں ساتھ پھر اللہ کا نام لینا،
1000 دانے کی تسبیح میں نے گھر میں دیکھی ہے جو امی نے رکھی ہوتی تھی، اس کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، پہلی بات توحید۔ دوسری بات سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک 24 گھنٹے کی زندگی بتائی ہے کہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ یہی تو ہمارے پیغمبر کی خوبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ آپ نے بتایا جب اٹھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھ کے بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھو بیت الخلاء جانے سے پہلے، اور جانا کیسے ہے؟ بایاں پاؤں پہلے رکھو کھبا، پھر دایاں پاؤں رکھو سجا، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکلو تو دایاں پاؤں پہلے، بایاں پاؤں بعد میں، اور دعا پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ سبحان اللہ۔ مسواک کرو، فوائد بتائے، فجر کی سنتیں پڑھو، نماز پڑھو، سنت میں کیا پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا، رکوع میں کیا، سجدے میں کیا، سب بتایا، تشہد میں کیا، پھر پورا دن کاروبار کیسے کرنا ہے سنت کے مطابق۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔ گھر میں کھانا کھائیں سنت کے مطابق، ہاتھ دھو کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھائیں، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، لقمے چھوٹے کریں، اپنے آگے سے کھائیں، ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کھانا کھائیں اپنے آگے سے کھائیں، یہ ان انگلیوں 3 انگلیوں سے کھائیں، اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیں، پلیٹ کو صاف کریں، رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں، پھر دسترخوان کو لپیٹیں اور دعا مانگیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کوئی دعوت کرے تو دعا مانگے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، دعائیں مانگے۔ سنت کے مطابق بیت الخلاء میں بیٹھیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق بازار میں جائیں، بازار میں جائیں تو دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا پڑھیں، ہر موقع کی دعا۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس کی دعا نہ بتائی ہو، حتیٰ کہ خامد اور بیوی جب آپس میں ملے تو بھی دعا بتائی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر ہمارے پیغمبر نے اپنی امت کو درس اور سبق دیا ہے۔ سنت زندگی گزاریں، سنت کے مقابلے میں بدعات سے بچیں۔ ہماری خوشی سنت کے مطابق، ہمارا غم سنت کے مطابق۔ خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی وہ یا اولاد کی پیدائش ہے یا نکاح ہے۔ ہم اولاد کی پیدائش کے موقع پر نبی کی سنت کو کبھی نہ چھوڑیں، نبی پاک کی سنت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نام اچھا رکھیں، علماء سے پوچھ کے رکھیں۔ ہم نام خود رکھتے ہیں، معنی علماء سے پوچھتے ہیں۔ علماء سے نام پوچھے، معنی نہیں۔ مجھے کبھی کوئی بندہ کہے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ نام رکھے، معنی بتائیں، میں ان سے کہتا ہوں نہ، جن سے نام پوچھا ان سے معنی پوچھو۔ میں کوئی آپ کا نوکر ہوں کہ نام کسی اور سے معنی ہم سے؟ وہ جو دادی اماں نے نام رکھا تھا، میں نے کہا دادی اماں سے معنی پوچھ لیں۔ جی آپ ہمارے بڑے ہیں تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا بڑا ہوں تو نام پوچھ لو، پھر معنی پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء سے پوچھ کے نام رکھیں بچے کا۔ 7ویں دن اس کے سر کے بال اتاریں، چاندی کے برابر، اس بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ کریں، پیارا سا نام رکھیں۔ جب بچہ پیدا ہو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کر پڑھیں، تو کسی نیک بندے کی مجلس میں لے کر جائیں، اس کا ہاتھ اس بچے کے سر پہ پھروائیں، بچے کے لیے دعا کرائیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش اور نکاح یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نکاح کے موقع پر سنت کیا ہے؟ بیٹی مانگ لی، ان نے ہاں کر دی، منگنی ہوگی۔ اس پہ کپڑے، اس پہ رسمیں، اس میں مہندیاں اور اس میں زیور
اس میں کھانے، پھر اللہ معاف فرمائے اس پر ڈانس، اس پر ناچنا، اس پر گھڑے بجانے، اس پر گھنگرو، اس پر مرد عورت اکٹھا اجتماع، یہ سب خرافات، اس سے بچیں۔ نکاح پھر سنت کے مطابق ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسر و معونہ، جس نکاح میں خرچہ کم ہو اس نکاح میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ فرمایا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوا فی المساجد، نکاح مسجد کے اندر کیا کرو۔ ہم نکاح شادی حال میں کرتے ہیں، لڑکا بھی استاسی کا، لڑکی بھی استاسی کی، لڑکا بھی گاؤں کا، لڑکی بھی گاؤں کی، اور دونوں شہر جاتے ہیں، حال والوں کو پیسے دیتے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہوتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، گناہ کرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سادہ نکاح کرو، سنت کے مطابق کرو، کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ پھر قرضے لینے، پھر سود پہ لینے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نکاح سنت کے مطابق ہو، کپڑے سنت کے مطابق ہو، اپنے بچوں کو سنت کے مطابق کپڑے پہناؤ، اس کا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کا چہرہ سنت کے مطابق ہو، عورت کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو سنت کا اہتمام کریں، مرنے والے کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کریں تاکہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ پھر سنت کے مطابق غسل ہو، سنت کے مطابق کفن ہو، سنت کے مطابق جنازہ ہو، سنت کے مطابق دفن ہو۔ یہ کل، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ بدعات ہے، سنت نہیں ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو کسی غریب کو دے دیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے بیوہ کو دے دیں، اللہ نے پیسہ دیا مسجد میں دے دیں، اللہ نے پیسہ دیا مدرسے میں دے دیں، اور اپنے دنیا سے جانے والے کا ایصال ثواب کر دیں۔ سب سے پہلے اس کی نمازوں کا حساب کریں، اس کا فدیہ دیں، اس کے روزوں کا حساب کریں، اگر نہیں رکھے تو فدیہ دیں، اگر اس کے ذمہ زکوٰۃ تھی تو ادا کریں، اس کے ذمہ عشر تھا تو ادا کریں، اور پیسہ اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ یہ ہے اصل کام۔ میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، کچھ بیانات آپ نے سنے ہیں، اور اس کے بعد بھی تھوڑے وقت کے لیے جلسہ جاری رہے گا، تو میں 2 باتیں کہہ رہا ہوں۔ نمبر 1 توحید اللہ کی، نمبر 2 سنت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار کرنا ہے، توحید کو لینا ہے، شرک سے بچنا ہے، پیغمبر کی سنت کو لینا ہے، اور بدعت سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچیوں نے قرآن کریم ناظرے پڑھا ہے، جن بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، جن بچیوں نے 2 سال علم دین کورس کیا ہے، یا جن ہماری بیٹیوں نے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کیا ہے اور آج کی تقریب میں شرکت ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اصل انعام یہ نہیں جو ہم دے رہے ہیں، اصل انعام وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ ان کو دے گا، ان کے والدین کو دے گا۔ بس اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین کی داعیہ اور مبلغہ بنائے، اور سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔